اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ایک حصہ اس کا یہ ہو گیا یتبوأ منها حیث یشاء، دوسرا حصہ ہو گیا نصیب برحمتنا من نشاء، یہ تیسرا حصہ ہو گیا، اور چوتھا حصہ ہے ولا نضیع اجر المحسنین، یعنی 4 حصوں میں اس آیت کو تقسیم کر کے ہم ایک بات سمجھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے واو، اور واو کی 2 قسمیں آپ یاد رکھیں، قسمیں تو بہت سی ہیں لیکن یہ جو جملے کے عام طور پہ آ جاتا ہے، ایک کو کہتے ہیں واو عطف اور ایک کو کہتے ہیں واو استنافیہ۔ عطف یہ ہے کہ 2 جملے ہیں اور ان کو آپس میں جوڑنا ہے۔ 2 جملے ہیں کہ جاء زید، زید آیا، وَأَكَلَ الطَّعَامَ، اور کھانا کھایا۔ اب یہ دونوں جملے جو ہیں یہ ایک ہی، گو کہ علیحدہ علیحدہ ہے، آنا اور ہے اور کھانا اور ہے، لیکن یہ آپ دیکھیں تو جملہ ایک ہی ہے۔ اس اکلا میں کون چھپا ہوا ہے؟ زید، کھانے والوں کو۔ جاء زید وَأَكَلَ الطَّعَامَ، زید آیا اور اس نے کھانا کھایا۔ اب یہ دونوں جملوں کو آپس میں جو واو ملا رہی ہے، جوڑ رہی ہے، یہ کون سی واو ہے؟ یہ عطف۔ اچھا، 2 لفظوں کو مثلا جاء زید و عمر، زید اور عمر آئے، یہ اب جا کے ساتھ ان کو دونوں کو ملا رہا ہے، لیکن یہ ایک لحاظ سے زید اور ہے اور عمر اور ہے۔ تو یہ 2 اسماء کے درمیان بھی آ جاتی ہے عطف، دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے کسی ایک چیز کے ساتھ، کسی ایک صفت کے ساتھ، کسی فعل کے ساتھ یا مضاف کے ساتھ جوڑ دیتی ہے یا مضاف بنا دیتی ہے۔ استنافیہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے کہ پیچھے ایک بات چلی آ رہی ہے، وہ بات ختم ہو گئی، نئی بات شروع کرنے کے لیے جو واو آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ استنافیہ۔ جو نئی بات شروع کرنی ہے، پیچھے جو بات چل رہی ہے خوابوں کی اور یہ وہ وہاں پہ کیا ہو گیا جی؟ قال اجعلنی علی خزائن الارض، ختم ہو گئی، اب نئی بات آگے سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ کون سی واو ہے؟ استنافیہ ہے، یعنی یہاں سے نیا جملہ، نئی بات شروع ہو رہی ہے۔ کذالک میں کاف کیا ہے جی؟ کاف شبیہ، حرف تشبیہ ہے، اور یہ حرف جر بھی ہے، ٹھیک ہے جی، کا، اور ذالک اس میں اشارہ ہے، کون سا اس میں اشارہ ہے؟ بعید ہے، بعید ہے، مذکر ہے، واحد ہے، ٹھیک ہے جی، دیٹ کے معنی میں آتا ہے۔ لیکن جب یہ ملتے ہیں دونوں تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے اسی طرح سے۔ جب کذالک کا اکٹھا ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح، جیسے یہ ہوا ایسے یہ بھی ہوا۔ تو اسی طرح سے ہم نے کیا کیا؟ جیسے ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھجوایا، یہ سب کچھ کس لیے کیوں کیا تھا؟ یہ اس لیے کیا تھا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو زمین میں حضرت یوسف کے بھائی اگر آپ کو کنویں میں نہ پھینکتے تو مصر کی بادشاہی ہو سکتی تھی؟ وہاں بھی کہا تھا مکنّا لیوسف فی الارض، جیل میں جاتے ہوئے بھی۔ تو کذالک، تو اسی طرح سے، مکنّا، میم کاف اور نون مادہ ہے، مکنّا یمکنُ مکانتن، کیا مطلب ہے جی اس کا؟
ہے ٹھکانا اس کا مطلب ہے کسی کا ایک جگہ پہ جمع ہوا ہونا، ٹھہرنا، اور اس کا ایک مطلب ہے اختیار والا ہونا۔ کہیں جمع ہونا یعنی بندے کو اختیار ہوگا تو کہیں پہ رہے گا نا۔ آپ کا مثلاً آپ کسی گھر میں رہ رہے ہیں میرا اختیار ہے، تو اس گھر پہ آپ کا اختیار ہے۔ مکنا یمکن مکانتن کا مطلب ہے جمع ہونا، اختیار والا ہونا، ٹھہرا ہوا ہونا۔ باب افعال میں جائے گا تو ام کرنا، امکن یمکن، یمکن امکانن، اوپر والا باب باب کرم سے مکن یمکن کرم یکرم، پھر اس سے جب بنتا ہے تو صفت مشبہ سے آتا ہے تو یہ بنے گا مکین، 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 رہنے والا، ہاں جی، جو مسلسل جو پکا وہاں پہ، مکین، ہاں جی مکین۔ تو امکن یمکن امکانن کا مطلب ہے کسی کو، رائج دینا، نہ سر، کسی کو ٹھہرانا، جمانا، کسی کو کسی کے اختیار دینا، یا قابو میں دے دینا۔ میں نے کسی ایک کو پکڑ کے کسی دوسرے کے اختیار میں دے دیا، امکن یمکن، اس کو پکڑا اس کے قابو میں دے دیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ امکن یمکن امکانن۔ باب تفعیل جب آئے گا، مکن یمکن تمکینن، اس کا اب یہاں اس کو ہم کر دیں گے متعدی۔ مکن یمکن مکانتن تو ہو گیا لازم، خود جمع ہوا، خود با اختیار ہونا۔ جی، تو مکن یمکن تمکینن کا مطلب ہو گیا کسی کو اقتدار دینا، اختیار دینا، ٹھیک ہے، کسی کو جما دینا۔ اب تفعیل سے مکن یمکن تمکینا۔ اب اس نے کیا کہا تھا؟ انکا امین مکین امین، آپ یہاں پہ صاحب اقتدار ہیں اور امین ہیں، اب آپ کے پاس امانتیں ہیں ساری۔ بادشاہ نے اپنی ذمہ داری اٹھا کے حضرت یوسف کو دے دی، تو مکنا اس نے اقتدار دیا، مکنا دو نے اختیار دیا، مکنو سب نے اختیار دیا، مکنت اس عورت نے اختیار دیا، مکنتا دو عورتوں نے دیا، اور مکنا، سب نے مکنا ایسے ہو جائے گا، ایسے مکنا مکن، مکنا، سب عورتوں نے ان سب عورتوں نے دیا۔ اور مکنتا، تو ایک مذکر نے دیا، مکنتما، دو مذکر نے دیا، مکنتم، سب مذکر نے دیا، مکنتی، تو ایک مؤنث نے دیا، اور مکنتما، دو مؤنث نے دیا، مکنتن، سب مؤنث نے دیا، مکنتو، میں نے دیا، اور مکنا، ہم نے دیا، ہم نے، کذالک، اسی طرح ہم نے، اسی طریقے سے مکنا، ٹھہرایا، اقتدار دیا، مکنا ہم نے اختیار دیا، اقتدار اقتدار دے دیا۔ اچھا، اب مکنا کا جو آ گیا مفعول، تو وہ لام کے پراپوزیشن کے ساتھ آئے گا۔ کس کو دیا ہے؟ کس کے لیے ہم نے اختیار دیا، کس کے لیے ہم نے اس اقتدار کو نامینیٹ ہو گیا، دیا ہے، یعنی لام کا ترجمہ تو یہاں پہ آ جائے گا کو، لیکن یہ لام جر ہے، تو اس نے یوسف کو کیا کر دیا؟ یوسفا، اور یہ یوسفا ہے لیکن کس حال میں ہے؟ یہ ہے جر میں ہے لیکن زبر کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ کیوں زبر کے ساتھ لکھا ہوا ہے؟ یہ زیر لیتا نہیں ہے، یہ غیر منصرف ہے، یہ غیر منصرف ہے۔ کتنی شکلیں بدلتا ہے؟ دو، یوسف نصب میں یوسفا اور جر میں بھی یوسفا، تو یہ ہے اس وقت حالت جر میں مجرور ہے کیونکہ لام جر اس کے پیچھے آ گیا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، اور اسی طرح ہم نے اقتدار دے دیا
یوسف علیہ السلام کو فی میں، یہ بھی حرف جر ہے، ارضی، یہ مجرور ہو گیا. ارض کا کیا مطلب ہوا جی؟ زمین. زمین. ارضی دن ہوتا لیکن الف لام کی بعد تنوین نہیں آتی. فی الارض، ارض کا مطلب ہو گیا زمین، اور الف لام کا مطلب کیا ہو گیا؟ مصر کی خاص زمین، یعنی مصر کی سرزمین میں. کذالک مکننا لیوسف فی الارض، اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے اندر، مصر کی سرزمین میں اقتدار دے دیا. یا اختیار دے دیا یا جما دیا، جو معنی بھی آپ اس کے کریں. اقتدار اچھا رہے گا. ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہاں پہ وہ طاقت میں آ گئے. اچھا، یہ اختیار کس قسم کا ہے؟ وہ اس حصے میں آیا، یتبوأ منہا حیث یشاء. یتبوأ بے واو حمزہ، باء یبوء، باء یبوء بوءن، باب نصر، نصر ینصر کے وزن پہ ہے. اس کا مطلب ہے لوٹنا. کیا مطلب ہے؟ لوٹنا مطلب ہے. اور سپیشل جو اس کے اندر چیز ہے وہ ہے رہائش گاہ کی طرف پلٹنا، لوٹنا. مرضی سے لوٹنا ہے، نہیں، مرضی نہ بھی ہو. لوٹنا. وہ لوٹا، دو لوٹے، اور سب لوٹے. بنی اسرائیل کے بارے میں سورہ بقرہ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کا غضب لے کے واپس پلٹے. گئے تو نہیں تھے غضب لے کے، لیکن واپس آئے تو اللہ کا غضب اٹھایا ہوا. یعنی ہر روز جب آدمی گھر سے نکلتا ہے تو شام کو لوٹ کے آتا ہے، تو ساتھ کچھ لے کے ہی آتا ہے. یا اللہ کی رحمت لے کے آتا ہے، یا فضل لے کے آتا ہے، یا لعنت لے کے آتا ہے. اگر وہ باہر گیا ہے اور اس نے کسی حرام میں اپنے آپ کو ملوث کر دیا ہے، کچھ کما لیا الٹا سیدھا، تو وہ جب گھر لے کے آئے گا تو وہ اللہ کی رحمت اور فضل نہیں ہوگا. تو وہ واپس پلٹے گا. کس طرح واپس پلٹے گا؟ اللہ کی لعنت لے کے. حرام لے کے گھر میں آیا تو اللہ کی لعنت لے آیا. تو لعنت جب گھر میں آ جاتی ہے تو اس نے اپنا، رحمت آتی ہے تو کوئی رنگ دکھاتی ہے کہ نہیں؟ جی جی، وہ بھی رزق حلال آتا ہے تو وہ اپنا رنگ دکھاتا ہے، دکھاتا ہے. لیکن جب رزق حرام آتا ہے تو دکھاتا وہ بھی رنگ دکھاتا ہے. تو باء یبوء لوٹنا. اچھا، دوسرا باب تفعیل میں آ گئی، بوأ یبوئ تبویہ. بوأ یبوئ تبویئن، تبویئن کسی کو ٹھہرانا، کسی کو ٹھہرانا یا کسی کو اقامت پذیر کرنا. اور یہ آ گیا باب تفاعل سے، تبوأ تبوءن، اس کا مطلب ہو گیا رہائش اختیار کرنا، اقامت اختیار کرنا، رہنا، اقامت اختیار کرنا. تو تبوأ وہ رہا یا اس نے اقامت اختیار کی، یتبوأ وہ رہتا ہے یا اقامت اختیار کرتا ہے، ٹھہرتا ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھہرنا، خود ٹھہرنا. تبوأ یتبوأ خود لازم کا صیغہ ہے، اور بوأ یبوئ متعدی کا ہے، اور باء یبوء یہ بھی لازم کا ہے، لوٹنا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ کون سا مادہ آ گیا جی؟ واحد مذکر غائب کا مادہ ہے. یتبوأ وہ ٹھہرتا ہے، وہ ٹھہرے گا، وہ ٹھہرے. یتبوأ وہ ٹھہرتا سکون اختیار ہے. اب یہاں پہ یہ کس کے لیے آیا جی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے. وہ ٹھہر سکتے ہیں. اب یہ سکتے کا مفہوم یہاں پہ آ گیا، کیونکہ ہر جگہ تو بندہ، ہر جگہ کون ہے؟ اللہ ہی ہو سکتا ہے. عام آدمی تو ایک جگہ پہ ہی ہوگا نا.
یا میں اس وقت یہاں پہ ہوں یا گاؤں میں ہوں، کسی ایک جگہ ہی رہ سکتا ہوں نا، تو ٹھہر سکتا ہوں، میں یہاں بھی ٹھہر سکتا ہوں، وہاں بھی ٹھہر سکتا ہوں، وہاں بھی ٹھہر سکتا ہوں۔ تو وہ ٹھہر سکتے تھے، وہ اقامت اختیار کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، منہا، اس میں من سے، ہاں ہاں اور ہا، اب یہ ہا کی ضمیر واپس پلٹے گی تو ارض میں کی جائے گی، طرف، الارض مصر، من ارض، اس خاص جگہ۔ میں سے، چوائس، منہا چوائس، اس میں سے وہ ٹھہر سکتے ہیں، اس زمین میں سے، حیثو، جہاں، جہاں وہ ٹھہر سکتے ہیں، منہا، اس زمین میں سے، حیثو، جہاں جہاں۔ یہ حیثو جو ہے نا جی، یہ یاد رکھیے گا، مبنی ہے، اور مبنی ہے تو یہ جو اس کی پیش ہے نا، یہ ہمیشہ پیش ہی، مبنی جو ہے، مبنی ہے، نہ نصب نہ جر لیتے ہیں۔ یوسف غیر منصرف تھا تو یہ کتنی شکلیں اختیار کرتا ہے؟ دو، دو۔ ارض جو ہے یہ منصرف ہے، اردن، 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 تین شکلیں اختیار کرتا ہے۔ حیثو کیا ہے؟ مبنی ہے، مبنی کتنی؟ بس ایک ہی شکل رہے گی، جیسے الذی، 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 ایک ہی شکل رہے گی، موسیٰ، موسیٰ، عیسیٰ، عیسیٰ، ایک شکل ہے، بدل نہیں سکتی۔ تو حیثو کی یہ پیش بھی ہمیشہ پیش ہی، چاہے اس کے پیچھے حرف جر ہی آ جائے، چاہے حرف جر آ جائے اس کے پیچھے، ہاں جی۔ حیثو یشاء، شاء یشاء کا کیا مطلب ہوا؟ چاہنا، اور یشاء وہ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے، مطلب وہ چاہے۔ یتبوأ منہا، اب یہ حضرت یوسف ہیں تو وہ چاہیں، یتبوأ منہا حیث یشاء، وہ ٹھہر سکتے ہیں، اقامت اختیار کر سکتے ہیں، منہا، اس زمین میں سے، حیث، جہاں بھی، یشاء، وہ چاہیں، جہاں حضرت یوسف چاہیں نا جی وہاں جا سکتے ہیں، پوری زمین پہ اختیار ہو گیا، اقتدار ہے، اس کو کہتے ہیں اقتدار۔ کسی شہر میں چلے جائیں، جہاں چاہے، جدھر جانا چاہیں وہ جا کے، جہاں جائیں گے وہ جگہ ان کی، اتنا صاحب اختیار کر دیا حضرت یوسف کو۔ اتنا صاحب اختیار کیا نا، اس لیے کہ کرپشن بھی تو انہوں نے ختم کرنی، گڑبڑ بھی تو نہیں ہو سکتی۔ تو نصیبو، کرپشن ختم کرنے کے لیے صاحب اقتدار ہونا ضروری ہے، اور اگر سورینٹی ہو ہی نہ، بندہ ملک کا وزیر اعظم بن جائے، اقتدار کہیں اور بیٹھا ہوا ہو، تو جے اقتدار سے بے اقتدار ہی آدمی اچھا ہے، کیونکہ جہنم ہی لے کے جانا ہے نا آگے۔ تو نصیبو، سواد، واو، با مانا، صابا یصوبو صوبن، اس کا مطلب ہے اترنا، لیکن کس چیز کا اترنا؟ بارش کا، پانی کا اترنا، صابا یصوبو، پانی کا اترنا، بے پر پیش چال دیتا، صابا یصوبو صوبن، اترنا۔ اچھا، اس کا جو فعیل کے وزن پہ آئے گا اس کا، تو وہ بن جائے گا، نہ سیبن۔ سیبن کس کو کہتے ہیں؟ دعا ہے، اللہم سیبن نافعن، اے اللہ ہمیں نفع والی بارش عطا کر، اللہم سیبن سیبن نافعن، اے اللہ نفع والی بارش عطا کر۔ تو سیبن کا کیا مطلب ہے؟ نہ وہ نافعن، بارش۔ تو یہ باب نصرہ سے ہو گیا، اور باب ضربہ سے بھی ہے، وہ ہے صابا یصیبو سیبن، اس کا مطلب ہے ٹھیک نشانے پر اترنا، ٹھیک نشانے پہ بات آئی ہے، بالکل صحیح۔ تو ثواب ان کس کو کہتے ہیں؟ ثواب، درست، اچھی بات، اور ٹھیک نہیں، اچھی نہیں،
درست اور ٹھیک بات جس میں کوئی غلطی، وکالہ ثواب ہاں جی، غلطی جس میں یا جھوٹ کی یا میزش ہے نہ ہو. یہ جو شفاعت کا مضمون ہے، لمن اذن لہ الرحمن وقال ثوابا، شفاعت صرف وہ کر سکے گا جس کے بارے میں اور جس کو اللہ اذن دے، وقال ثوابا، اور وہ جو سفارش کرنے والا بالکل درست اور ٹھیک بات کرے گا. ڈنڈی نہیں مار، یہ نہیں کہہ سکتا نہیں جی ماشاءاللہ بڑے نیک آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نہیں کہہ سکتا. ہاں جی. اچھا اب آ گیا جی باب افعال. اصابہ، یصیبو، اصابتا. اب اس کا مطلب ہے پہنچنا. بتانے لگا اس کا مطلب کیا ہے، پہنچنا. لیکن مفہوم اس کا کیا ہے کہ اوپر سے نیچے آنے والے واقعات کا آنا، یعنی جو اوپر سے واقعات آ رہے ہیں وہ ٹھیک یہ اس میں ٹھیک نشانہ بھی موجود ہے، یعنی ٹھیک نشانے یا ٹھیک ٹارگٹ پر کسی چیز کا پہنچنا. اصابہ یصیبو، ٹھیک ہے جی. اوپر سے یعنی میرے اوپر مصیبت آنے لگی تو ٹارگٹ کس کو کرے گی مصیبت؟ جس پہ آنے لگی ہے. یا اوپر سے کوئی خوشی آنے لگی ہے، سکون ملنے لگا ہے، تو ٹارگٹ کس کو کرے گا؟ جس کو ملنے لگا ہے. تو اصابہ اس کو پہنچا، اور یصیبو وہ پہنچتا ہے، اس کو وہ پہنچتا ہے. اصابہ وہ پہنچا، اور یصیبو وہ پہنچتا ہے. اور نصیبو، ہم نون علامت مضارع ہو تو ترجمہ ہو جاتا ہے ہم پہنچتے ہیں. نصیبو ابھی جو ترجمہ کیا نا جی، وہ تو اردو میں ہم کہتے ہیں یہ آپ کا نصیب ہے. نصیب ہے، یہ چیز آپ کو پہنچی ہے، پہنچی والی ہے یا ملی ہے. نصیبو ہم پہنچتے ہیں. لیکن نصیبو جب با کی پراپوزیشن کے ساتھ آئے گا تو ترجمہ ہو جائے گا پہنچاتے ہیں. تو ہم پہنچاتے ہیں یا ہم پہنچتے ہیں فلاں چیز کے ساتھ. اب یہ با جو ہے یہ حرف جر ہے. اس کے بعد آ گیا برحمتنا، رحمہ حرف جر نے کیا کر دیا؟ رحمتن کو کیا کر دیا؟ رحمتن کو تی کر دیا. تو تی ہوا جب تو ہلکا ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا. کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کی رحمت؟ کس کی رحمت ہے؟ نہ ہماری. اب یہ ضمیر آ گئی اسم کے ساتھ مل کے، تو یہ کیا بن گئی؟ مضاف الیہ بن گئی. ہماری رحمت کے ساتھ پہنچتے، ہم اپنی رحمت کے یا ہم اپنی رحمت پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اپنی رحمت پہنچاتے ہیں. من اب یہ کیا ہے؟ من کون سا جی؟ موصولہ ہے. اس کو جو نشاء، یشاء وہ چاہتا ہے، اور نشاء نون آ گیا تو یہ ہم کا، ہم چاہتے ہیں. یعنی نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت پہنچاتے ہیں اس کو جس کو نشاء ہم چاہتے ہیں. اب یہ اس کو جو کر دیں گے ہم، اسے، اس کو جس سے، اسے نہیں جسے ہم چاہتے ہیں. یعنی ہم اپنی رحمت پہنچاتے ہیں من جسے نشاء ہم چاہتے ہیں، جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو اپنی رحمت پہنچاتے ہیں. اب یہ رحمت جو ہے نا، یہاں پہ جس رحمت کا تذکرہ ہے، یہ کون سی رحمت؟ اقتدار کی تو رحمت جو ہے، بات کس کی چل رہی ہے جی؟ یوسف علیہ السلام. ٹھکانہ اقتدار
یہ کذالک سے جب آپ بات شروع کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی مشکلیں جھیل کے یہاں پہ آئے ہیں، ان کو آپ مصیبت نہیں کہیں گے، ان کو اللہ کی رحمت کہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اگر ایک آدمی ایک بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو بخار ہو گئی، اس نے بخار کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بخار کو برا نہ کہو۔ تو ہمیں جو مصیبتیں نظر آتی ہیں، اگر ہم اللہ کے کلوز ہو رہے ہیں تو وہ اللہ کی رحمت ہے۔ اگر کسی وجہ سے بندے کو توبہ کرنے کی توفیق مل جائے تو وہ مصیبت ہوگی، وہ رحمت ہوگی۔ ہم بس اس چیز کو سمجھ نہیں رہے۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، ولا اور نہیں اور لا نہیں، یہ لا کون سا جی؟ لا نافیہ نفی کا، ٹھیک ہے جی، نافیہ ہے۔ نُضِيعُ ہم ضائع کرتے ہیں، ضائع کرنا، بیکار کر دینا کسی چیز کو۔ زواد واو این ضاع یضیع، ضائع ہونا، بیکار ہو جانا، اور اضاع یضیع، ضائع کرنا، ضائع کر دینا، ناکارہ کر دینا، ٹھیک ہے جی، یعنی کسی چیز کو بے فائدہ کر دینا۔ اس چیز کا ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جس چیز سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو۔ یعنی آپ کے پاس کوئی کاغذ تھا، آپ نے لکھنا تھا، وہ پھٹ گیا تو کاغذ ضائع ہو گیا، مطلب کاغذ غیر مفید ہو گیا، اب اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اضاع اس نے ضائع کیا، یضیع وہ ضائع کرتا ہے، اور نون آ گیا ہے نضیع، ہم ضائع کرتے ہم ضائع کرتے ہیں۔ لا نضیع نہیں ہم ضائع نہیں کرتے۔ کس چیز کو؟ اب اس کا مفعول آ رہا ہے اجرا۔ اجر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدلہ، بدلہ یا ثواب۔ ثواب کا مطلب بھی بدلہ ہی ہے۔ تو ہم ضائع نہیں کرتے، اجرن نہیں آیا مضاف بن گیا، تو مضاف بن گئی۔ مضاف بنا تو سوال پیدا ہوا، بھائی کس کا اجر ضائع نہیں کرتے؟ المحسنین، نیکو۔ اب یہ محسن کس کو کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے محسن کس کو کہا ہے؟ یوسف علیہ السلام کو۔ اور وہ جنہوں نے جیل میں حضرت یوسف کو دیکھا تھا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم آپ کو محسن دیکھتے ہیں۔ تو لا نضيع اجر المحسنین، ہاں سین نون مادہ ہے، حسنا یحسن، اس کا مطلب کیا؟ خوبصورت ہونا۔ باب افعال سے آئے گا تو احسن یحسن احسانا، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ خوبصورت بنانا۔ اچھا، دوسرا معنی میں بتاتا ہوں کہ کسی چیز کو پرفیکشن لیول پر جا کے کرنا، یعنی کوئی چیز ہو سکتی ہے تو اس کا ایک لیول کیا ہے کہ اس کو پرفیکٹ کر کے کیا جائے پورے انداز میں، تو وہ بھی احسن یحسن میں آتا ہے۔ لیکن تیسری جو حدیث ہے، نہیں، حدیث جبریل میں آیا ہے کہ ان تعمل للہ کأنک تراہ وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ تم کوئی عمل کرو اللہ کے لیے اس طرح کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ اللہ کے لیے عمل کرنا، یہ اس احساس کے ساتھ عمل کرنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو عمل کس کے لیے کرنا جی؟ اللہ کے لیے۔ تو احسن یحسن سے، یحسن سے آپ بنائیں فاعل، محسن خوبصورت عمل کرنے والا، نیک عمل کرنے والا، اور جو اس کا ایگزیکٹ مفہوم ہے کہ اللہ کے لیے عمل کرنے والا۔ یہ یاد رکھ لیں، اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لیں کہ قرآن جب کسی کو محسن کہتا ہے تو اس کا مطلب نماز پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، حج کرنے والے نہیں ہیں، حج کرنے والے نہیں ہیں، نیکیاں نمازیں پڑھنے والے نہیں ہیں،
ایسے حج کرنے والے، ایسی نمازیں پڑھنے والے ہیں، ایسے بندے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، لیکن ان کے جو زندگی کے عمل ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ جھوٹ نہیں، دھوکہ نہیں، فریب نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو محسن وہ ہے کہ جو بنیادی طور پہ اللہ والی آنکھ رکھے، کھول کے رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی اس احساس کے ساتھ جس آدمی کی یہ آنکھ کھلی ہوئی ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کون ہے جی؟ محسن۔ وہ محسن ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے آلموسٹ پکڑ لیا تھا، قمیض اس کے ہاتھ میں آ گئی تھی نا۔ جی اگر آپ پورا زور نہ لگاتے، دیکھیں قمیض پھٹتی ایسے نہیں ہے، دوست، قمیض پھاڑنے کے لیے زور چاہیے۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام پورا زور نہ لگاتے تو وہ زلیخا کی گرفت میں آ گئے، لیکن کس چیز نے؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لولا ارآ برہان ربہ، اگر وہ اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھ لیتے تو اللہ مجھے دیکھ، یہ احساس جب پیدا ہو جاتا ہے تو بندہ پھر محسن بنتا ہے۔ محسن بننا کوئی اتنی آسان بات ہے نہیں، بہت مشکل سٹیج ہے، بہت ہی مشکل سٹیج ہے۔ وہ آخر میں شعر سنا دیں کہ براہیمی نظر، لکھ دیتے ہیں یہاں پہ، آپ کو یاد رہ جائے گا۔ براہیمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ جو یہ احساس ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے اور آدمی شیطان کے ہتھکنڈے میں پھر پھنس جاتا ہے۔ دنیا ہے نا جی۔ تو چلیں اب اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ہی، مَكَّنَّا، ہم نے اقتدار دے دیا، لِيُوسُفَ، یوسف علیہ السلام کو، فی الارض، اس زمین کے اندر، یتبوأ، وہ رہ سکتے تھے، ٹھہر سکتے تھے، اقامت اختیار کر سکتے تھے، منہا، اس زمین میں سے، حیث، جہاں بھی، یشاء، وہ چاہیں، جہاں چاہیں وہاں رہ سکتے تھے۔ نصیب برحمتنا، ہماری رحمت پہنچتی ہے، ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت کو، من، جس کو بھی، نشاء، ہم چاہتے ہیں، ولا نضیع، اور ہم ضائع نہیں کرتے، اجر المحسنین، نیکی کرنے والوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ یہ علامہ کا شعر ہے؟ میرے خیال میں علامہ اقبال صاحب کا شعر، ہاں جی، کیونکہ یہ طرز اور کسی کی ہو نہیں سکتی۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم